عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات و صفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قربا، انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ نماز کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے آپ نے سنا۔ ایک بندہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز جیسے کوئی چیز ضروریات زندگی ہونا، ایسے ہی نماز ضروریات زندگی، اور کسی ایک زندگی کی ضروریات نہیں ہے۔ دنیا میں ہم کوئی چیز اس کو ضروریات زندگی سمجھتے ہیں، کپڑا، روٹی، مکان، ضروریات زندگی، محنت کرتے ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ضروریات زندگی دنیا کی بھی ہے، برزخ کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے۔ نماز پڑھے بغیر چارہ نہیں۔ مسلمان کے لیے سب سے افضل اور بہترین عبادت نماز ہے۔ مسلمان کبھی بھی نماز چھوڑ دے اور پھر مسلمان کہلائے نہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو نماز کا پابند بننا چاہیے۔ یہ خطبہ آپ نے پچھلا سنا تھا۔ آج کا خطبہ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کا نقصان۔ جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو کیا فائدہ ملے گا؟ احادیث کی روشنی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑیں گے، تنہا نماز پڑھیں گے، چاہے مسجد میں پڑھیں چاہے گھر میں پڑھیں، اس کا کیا نقصان ہے؟ آج کے خطبے میں ہم یہ سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے آئیے ہم پہلے وہ حدیثیں سنیں کہ جن حدیثوں میں فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب اور اس کا درجہ بتایا گیا۔ پہلی حدیث، اس سے پہلے ہر وہ مسجد جس میں اذان دی جاتی ہے اور جس میں لوگوں نے اوقات کی ٹائم ٹیبل لگائے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی دیہات کی گاؤں کھیرے کی مسجد ہے، نہیں لگایا لوگوں نے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹائم لگا نہیں تو وہاں پہ بھی جماعت نہ ہو۔ مسجد کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ ہر مسجد میں بورڈ پہ آیت ہوتی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرض نماز کو مقررہ وقتوں میں فرض کیا ہے اور ان وقتوں کے اندر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ پڑھنا کہاں ہے؟ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ، تنہا نہیں۔ مسجد بنانے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ کبھی گھر میں لوگ اذان دیتے ہیں، ایسے دیتا ہے بزرگ، کچھ لوگ دیتے تھے، لیکن نہیں، اذان کا مقصد کیا ہے؟ کبھی کوئی گھر کی چھت پہ چڑھے اور زور سے اذان دینے لگے تو کیا کہیں گے؟ خوف ہو گیا، یہاں کیوں اذان دے رہے؟ اذان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو نماز کی طرف بلانا کہ آؤ اب اکٹھے ہو کر کے جماعت سے نماز پڑھیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں اتنی ٹیکنالوجیاں نہیں تھی نا، لیکن نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ خاص خیال رکھتے تھے۔ دیکھتے تھے کام کرتے کرتے، کام روک کر کے پلین جگہ میں کھڑے ہوتے، دیکھتے ہمارا سایہ ہے، وہ سایہ تھوڑا سا نکل گیا، چلو 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 نماز پڑھیں گے۔ اول وقت میں نماز، سایہ نہیں جسم کے اوپر ہے، باڈی کے اوپر ہے، نہیں زوال کا وقت، دیکھتے ہیں سایہ اپنی ہائٹ کے برابر ہو گیا،
ہو گیا، چلو عصر کا نماز کا وقت ہو گیا، دگنا ہو گیا، جی بالکل عصر کی نماز کا وقت ختم، سورج غروب ہو گیا فوراً شروع، سرخی پن ختم ہو گیا، مغرب کا وقت ختم، عشاء کا شروع، خیال رکھتے نماز میں بڑی پابندی سے۔ آج ہمارے پاس ساری سہولیات ہیں، ساری ٹیکنالوجیاں ہیں، لیکن جماعت سے نماز پڑھنے کی نہ جانے اہمیت نہیں معلوم، یا ہم اس میں اور تنہا نماز پڑھنے میں کوئی فرق سمجھتے نہیں، اس لیے کچھ لوگ تنہا نماز بعد میں اٹھ کے آتے مسجد، گھروں میں پڑھ لیتے، یہ اچھی بات نہیں۔ جو لوگ تنہا نماز پڑھتے ہیں اور جو لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، دونوں کی نمازوں میں فرق ہے۔ کتنا فرق ہے؟ ثواب میں کتنا فرق ہے؟ آئیے حدیث سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة احدکم وحدہ ب25 جزءا، رواہ مسلم، حدیث نمبر 1472، مسلم شریف کی 1472 نمبر کی روایت، ابو ہریرہ راوی حدیث فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت، ان لوگوں کی نماز جنہوں نے جماعت سے پڑھی، بنسبت ان کے جنہوں نے تنہا نماز پڑھی، ب25 جزءا، 25 درجہ زیادہ ہے، 25 درجہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا جو جماعت سے پڑھتا ہے۔ جس نے نماز کو جماعت سے نہیں پڑھا، تنہا پڑھا، اس کو نماز کا ثواب ملے گا، لیکن بنسبت اس کے 25 درجہ کم۔ اب یہ 25 درجے کیا ہوتے ہیں؟ کیا مطلب 25 درجہ؟ آپ اس کو 25 نمبر سمجھ لو یا کچھ اور سمجھ لو، لیکن ایک حدیث میں اس کو 25 نماز گنایا ہے کہ جو بندہ جماعت چھوڑ کر تنہا نماز پڑھتا ہے اور جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے، تنہا والا 25 نمازیں پڑھے گا تو جماعت والے کی ایک نماز کے برابر ہوگا۔ دنیا کی مساجد میں آپ نماز پڑھو گے اور ایک نماز خانہ کعبہ میں پڑھو گے، لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نماز پڑھنے سے لاکھ نمازوں کا ثواب، کہاں؟ خانہ کعبہ میں۔ غیر خانہ کعبہ 1 لاکھ نماز پڑھیں گے تب جا کر کے ایک نماز بنے گی، جماعت سے نماز پڑھیں گے 25 درجہ زیادہ ثواب ملے گا، اور جو تنہا پڑھتا ہے اس کو 25 درجے کم ملیں گے۔ ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث 1475 نمبر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الجماعۃ تعدل من صلاۃ الفرد ب25، تعدل من برابر، صلاۃ الجماعۃ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بنسبت من صلاۃ الفرد تنہا نماز پڑھنے کے، تعدل ب25 درجہ، 25 نمازوں کے برابر ہوتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ غیر نماز، غیر جماعت کے ساتھ نماز اگر 25 پڑھیں گے اور جماعت کے ساتھ 1 پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ تب جا کر کے برابر ہوں گی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، 5 دن میں جا کر کے 25 نمازیں ہوں گی۔ فرض نماز 24 گھنٹے میں 5 ہیں، 5 دنوں میں جا کر کے 25 نمازیں ہوں گی۔ اور اگر ہم نے جماعت کی پابندی کر لی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت جس میں 25 کی بنسبت 2 درجے اور بڑھا دیے گئے، حضرت عبداللہ بن عمر 645 نمبر کی روایت صحیح بخاری کی، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بنسبت تنہا نماز پڑھنے
جنہیں پہلی روایت میں 25 صحیح مسلم کی 1472 نمبر کی اور یہ صحیح بخاری کی 645 نمبر کی، اس میں 2 درجے اور بڑھائے گئے، 27 درجہ زیادہ ثواب ملے گا بنسبت تنہا نماز پڑھنے کی۔ ان 2 حدیثوں سے، ان 3 حدیثوں سے، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ 25 نمازوں کے برابر ہے ایک نماز جماعت والی، ان 3 حدیثوں سے ہم نے کیا سمجھا؟ کیا یہ حدیثیں صرف پڑھنے لائق ہے، صرف سننے لائق ہے؟ پڑھ لو، سن لو، ایک کان سے اور دوسرے سے نکال دو؟ اگر ہمیں دنیاوی معاملات میں، دنیاوی کاروبار میں کوئی چیز بنسبت میڈر کے سرخ اور سستی ملتی ہے، جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، وہاں بھی فٹ ہے، نہیں یہ چیز یہاں نہیں لیں گے، یا ویسے بھی جموں جانا وہاں سے لے لیں، کیوں؟ یہاں سے 1000 میں ملتی ہے، وہاں سے 600 میں ملتی ہے، کتنا فائدہ دیکھ رہے ہیں؟ یہاں یہ چیز اتنی نقلی ہے، وہاں اتنی اصلی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، سورہ 2 آیت 7۔ دنیا کا ظاہر سب جانتے ہو، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کے تعلق سے اتنے غفلت میں۔ یہ آفر اللہ نے دیا ہے، یہ درجے اللہ نے رکھے ہیں، یہ فضیلت اللہ نے رکھی ہے، اور ہم جان بوجھ کر کے اس کو کھوئیں، ہم جان بوجھ کر کے جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑیں، گھروں میں تنہا نماز پڑھیں، جب چاہیں پڑھیں۔ فرض نماز جب چاہیں پڑھنے والی نہیں ہے، تنہا پڑھنے والی نہیں ہے۔ یہ بندہ صحرا میں بھی ہو تو بھی جماعت کرنی چاہیے، 2 بندوں کے ساتھ جماعت کرنی ہے، جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جہاں مسجد میں اذان ہو اور بندہ وہ اذان سننے کے بعد نماز پڑھنے نہ آئے، اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اپنی نجات کے لیے، ثواب میں زیادتی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے فرض نمازیں کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو یہ جو 3 حدیثیں آپ نے سنی ہیں، یہ عام نمازوں کے بارے میں، یعنی پنجگانہ نمازوں کا اس میں ذکر ہے کہ آپ پنجگانہ نماز اس طرح سے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 درجہ یا 25 درجہ بنسبت تنہا نماز پڑھنے کے زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز، فجر کی نماز، عشاء کی نماز، ان نمازوں کا جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا الگ ہی مقام ہے، ان کو اور الگ سے ذکر کیا، جبکہ اس 27 درجے میں عصر بھی شامل ہے، فجر بھی شامل ہے، عشاء بھی شامل ہے، پنجگانہ نمازیں ہیں، لیکن ان کو الگ سے بیان کیوں ہو جاؤ؟ وہ نمازیں زیادہ اہم ہیں، لوگ زیادہ سستیاں کرتے ہیں، لوگوں سے زیادہ فجر چھوٹتی ہے جماعت، لوگوں سے زیادہ عصر چھوٹتی ہے جماعت، لوگوں سے زیادہ عشاء چھوٹتی ہے۔ فجر سونے میں چھوٹ گئی، عشاء کاروبار سے تھکے ہوئے آئے اور سو گئے اور چھوٹ گئی، عصر کچھ لوگ دور کے بعد قیلولہ کرتے ہیں، وہ بھی سونے میں، کچھ کاروبار میں چھوڑتے ہیں، نہیں، ان کا الگ سے مقام بیان کیا۔ جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کا لفظ ذکر کرنے کے بعد اس میں رکوع کا بھی ذکر کیا، سجدے کا بھی ذکر کیا، جبکہ عبادت میں رکوع و سجود شامل ہے، اس لیے کہ رکوع و سجود نماز کے ارکان میں سب سے اہم ارکان ہیں، ان کو الگ سے ذکر کیا۔ اسی طرح سے فرض نمازوں میں سب سے افضل ترین نماز صلاۃ وسطیٰ ہے، عصر کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، ان نمازوں کو الگ سے ذکر کیا۔ اور عصر اور فجر، ان کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ رب العالمین نے فرشتوں کی 2 ٹولیاں بنا رکھی ہیں، 2 جماعتیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت روئے زمین پر آتی ہے عصر کی نماز کے وقت، جو عصر کے وقت آتی ہے وہ فجر میں واپس جاتی ہے، اور جو فجر میں آتی ہے وہ عصر میں جاتی ہے۔ جب وہ فرشتے رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نورانی مخلوق سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں میں کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تم روئے زمین سے آئے ہو، بتاؤ میرے بندے کس حالت میں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، ہمارے خالق ہم فجر میں گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، ابھی عصر میں آئے ہیں تب بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ذرا وہ لوگ سوچیں جو نمازیں چھوڑتے ہیں، جو جماعت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، گھروں میں بھی 2-3 لوگ ہیں نا، وہ بھی تنہا اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اچھی بات نہیں۔ اگر کہیں مسجد کا اہتمام نہیں ہے، دور ہے مسجد، نہیں جا سکتے، گھروں کے اندر نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ میں رہا ہم گئے تھے تو بھی
نماز پڑھ رہے تھے, آئے تھے تو بھی نماز پڑھ رہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ فجر کی اہمیت, عصر کی اہمیت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی 1436 نمبر کی روایت, وعن عمار بن رویبہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. صحیح مسلم کی روایت 1436 نمبر کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يلج النار, ہرگز وہ بندہ اور بندی جہنم میں جائیں گے, وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے. کون؟ صلی قبل طلوع الشمس, جو طلوع شمس سے پہلے والی نماز کی پابندی کرتے ہیں. کون سی نماز ہے طلوع شمس سے پہلے؟ فجر کی نماز. اب محاسبہ اپنا کر لینا کہ کتنی پابندی ہے اور کتنا جماعت سے پڑھتے ہیں اور کتنا تنہا پڑھتے ہیں. کہا وہ لوگ ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے جو کیا کرتے ہیں؟ طلوع شمس سے پہلے کی نماز کی پابندی کرتے ہیں. وصلی قبل غروبها, اور اسی شمس کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز وہ کون سی ہے؟ یہی فجر اور یہی عصر. اور ایک دوسری روایت میں من صلی البردین دخل الجنہ, جو دو ٹھنڈی نمازوں کو پابندی سے پڑھے گا جنت میں جائے. وہ کون سی ہیں؟ وہ صلاۃ وسطیٰ, عصر کی نماز, اور وہ یہی فجر کی نماز. کئی ساری حدیثیں صرف عصر اور فجر کی نماز, صرف عشاء اور فجر کی نماز کے تعلق سے وارد ہیں. لہذا جو لوگ ان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں, بنسبت دوسری نمازوں کے ان کا مقام اللہ نے الگ ہی بیان کیا. وہ 27 درجے میں تو یہ بھی شامل ہے, لیکن اللہ اکبر, عشاء اور فجر یہ وہ نمازیں ہیں جن لوگوں نے ان کو پابندی سے جماعت کے ساتھ, تنہا نہیں, جماعت کے ساتھ پڑھا. معلوم ہے کتنا بڑا ثواب ہے. ابھی پوچھو مسلمانوں کو, کیا سارے مسلمان تہجد پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. لیکن اگر سارے مسلمان فجر اور عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھ لے تو ایسا ہو سکتا ہے نا؟ تو مشکل نہیں ہے. تہجد پڑھنا مان لو جی, تھکے ہوئے ہیں, کاروبار والے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کون سی فرض ہے. عشاء تو فرض ہے نا, فجر تو فرض ہے نا, اور جماعت سے پڑھنا واجب ہے نا, جماعت سے پڑھنا ہے نا. ایک حدیث سنیں, صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1491. حدیث کیا ہے؟ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل, فكأنما قام نصف الليل. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. جس بندے نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا اس نے آدھی رات کا قیام کیا. جاؤ صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں. جس نے عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھا اس نے آدھی رات تک قیام کیا. آدھی رات تک قیام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. لیکن عشاء پابندی سے پڑھتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جماعت سے پڑھتے ہیں اور وہ اس حدیث کو سننے کے بعد اللہ خوشی محسوس کرے. اور جو نہیں پڑھتے وہ اپنا محاسبہ کریں اور التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کریں, جماعت چھوڑنا چھوڑ دیں, جماعت کی پابندی کریں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. کہا جو بندہ عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے فکأنما قام نصف الليل, گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کیا. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام كله, جس نے پھر فجر کی نماز یعنی عشاء پڑھ کے گیا جماعت سے اور پھر فجر میں بھی آیا جماعت سے پڑھنے کے لیے, گویا کہ اس نے ساری رات کا قیام کیا. یہ لولی پاپ نہیں ہے بچوں کو دینے والی, یہ امام کائنات کی بات ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آفر ہے, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا کہ آدھی رات تک قیام کیا, اور جس بندے نے ساتھ ہی ساتھ فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھا گویا کہ اس نے پوری رات کا قیام کیا.
معلوم ہوا جماعت سے نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، کیا فائدہ ہے؟ 27 درجہ زیادہ ثواب ملے گا جماعت سے نماز پڑھیں گے تو، 25 درجہ زیادہ ثواب ملے گا تو جماعت والی ایک نماز تنہا نماز پڑھنے کی 25 کے برابر ایک ہے، اور آپ اس نماز کی پابندی کریں گے جماعت کے ساتھ تو کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ آپ عشاء اور فجر کو جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھیں گے، گویا کہ آپ نے قیام اللیل کیا، اور قیام اللیل معمولی عبادت نہیں ہوتی، نفلی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت رات کی عبادت ہے، رات کی نماز ہے، کہا یہ اس کے برابر ہے جس نے عشاء اور فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھا۔ اللہ کے بندو، عشاء اور فجر ہر ایک نماز کا جماعت سے خاص خیال رکھنا چاہیے، لیکن عشاء اور فجر اور عصر اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، خصوصیت سے خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اچھا، اس کا چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ عشاء اور فجر اگر سستی ہو جائے، سو جائے، بعد میں پڑھ لیں گے، تھکے ہیں سو جائے کوئی بات نہیں، تنہا پڑھ لیں گے، اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی 1482 نمبر کی حدیث کیا ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثقل على المنافقین الصلاة فی صلاة الفجر و صلاة العشاء، منافقین پر سب سے بھاری نماز، مشکل نماز جس میں ان کی پیشانیوں پر سلوٹیں پڑ جائیں، کڑھائیت کے نشان آ جائیں، وہ فجر اور عشاء ہے۔ مشکل کس کے لیے ہے؟ منافق کے لیے۔ اثقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقین پہ بھاری نماز، مشکل نماز جس میں نہ جائیں منافق، صرف مومن ہی جائیں، وہ کون سی ہے؟ عشاء اور فجر۔ اب محاسبہ خود کر لوں میں، آپ اپنا کر لو، اس حدیث کے تناظر میں اس کو سامنے رکھ کر کے پگڑا ہمارا کدھر جا رہا ہے؟ منافقین والی علامت تو نہیں ہے ہمارے اندر، کہاں منافقوں کے لیے یہ صلاۃ دونوں بھاری ہیں، مشکل ہے۔ اور آگے والا جملہ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر لوگ جان جائیں ان دونوں نمازوں میں ثواب کتنا ہے، بدلہ کتنا ہے، لَعَتَوْهُمَا وَلَوْ هَبْوًا، سرین کے بل، لنگڑے لوگے ہیں نہیں چل سکتے تو سرین کے بل چل کر کے بھی جماعت کے لیے آئے۔ اب کیا اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبانوں کی ان الفاظوں کی قیمت معلوم نہیں، اہمیت معلوم نہیں ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا، وہ ٹانگوں کے بل نہ آ پائے نا، سرین کے بل اپنے ہاتھ گھسیٹتے ہوئے وہ جماعت کے لیے ضرور آئے۔ پتہ کیا چلا؟ عشاء اور فجر جن لوگوں نے اس نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی پابندی کر لی، جنت کی بشارت ان کو ہے، ہرگز جہنم میں وہ نہیں جائیں گے۔ اور وہ لوگ ہیں کہ جو رات بھر کا قیام کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے اندر نفاق کی علامت نہیں ہے، لیکن اگر انہی نمازوں میں سستی ہوگی تو پھر جہنم بھی دعوت دے رہی ہے، جنت سے بھی دوری ہے، قیام اللیل کا ثواب بھی نہیں ملے گا، اور منافقوں کی ایک صفت بھی آئے گی۔ اس لیے اللہ کو لوگ ساری نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، خصوصاً فجر، عصر اور عشاء کبھی بھی مسلمان کو جماعت کے ساتھ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس تعلق سے ایک حدیث اور دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ جماعت چھوڑتے ہیں، تنہا نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے رسول اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ایک ارادہ کیا، لیکن پھر اس پہ عمل نہیں کیا کہ اگر میں ادھر نکل جاؤں تو میری نماز چھوٹ جائے، میری جماعت چھوٹ جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث 644، یہ حدیثیں آپ جس مسلک کو فالو کرتے ہیں وہاں سے بخاری مسلم لو نکال کر کے پڑھو، یہ ایسے ہی ملیں گے انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 644، حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد هممت ان آمر بحطب فیختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کرو، اور لکڑیاں جمع کی جائیں، ثم آمر فیؤذن لہ، پھر میں کسی کو حکم دوں کہ تو اذان دے، ثم آمر رجلا فیعم الناس، پھر میں کسی آدمی کو کہوں کہ تو نماز پڑھا۔ میرا جی کیا چاہتا ہے کہ لوگوں کو کہوں لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کروا کر کے پھر میں کسی سے کہوں کہ بلال تو آذان دے، خدا تو آذان دے، اور پھر میں کہوں ابو بکر تو نماز پڑھا، کسی کو کہوں تو نماز پڑھا، ثم اخالف الى رجال، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف نکلوں۔ کن لوگوں کے گھروں کی طرف؟ کہ یہاں جماعت ہو رہی ہے، جماعت کا وقت ہو چکا ہے، جو لوگ جماعت سے نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آئے، میں جاؤں تو گھر میں چیک کروں، اور پھر کیا کروں؟ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، ان کے اوپر ان کے گھروں کو جلا۔ اور اس حدیث کے اندر دو جگہ کہا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ، میں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں، ان لوگوں کو جو جماعت کے وقت گھروں میں سو رہے ہیں، بیٹھے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، ٹی ویوں کے سامنے ہیں، موبائلوں کے سامنے ہیں، آج کے دور میں دیکھو نا، اور اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو گھروں میں شاید مسلمان کوئی اکا دکا ملتا، ہاں منافق مل سکتے تھے، لیکن صحابہ شاید ہی کوئی۔ آج کے دور میں کوئی گھر چیک کر لیا جائے نماز کے وقت، جماعت کے وقت، تو شاید ہی کوئی بچے گا، شاید ہی انگلیوں پہ گنے چنے گھر بچیں گے کہ جس میں مرد موجود نہ ہو، ورنہ کتنے سارے ایسے گھر۔ ذرا اس حدیث کو اسی تناظر میں سامنے رکھو کہ ہم اس دور میں اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کہ میرا جی چاہتا ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو ان کے اوپر جلا ڈالوں۔ کتنی ناراضگی کا اظہار کیا رسول اللہ، ہم جماعت سے نماز چھوڑ کر کے رسول اللہ کو خوش کر رہے ہیں، ہم دعویٰ تو عاشقان رسول کا کر رہے ہیں، محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں۔ وَكَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَطَاعَتَهُ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ادا کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے تو جماعت سے نماز چھوڑیں گے؟ محبت کسی اور سے ہے یا محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں؟ اللہ کی قسم رسول اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میرا جی چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو جلا ڈالوں۔ اس کے بعد کا جملہ بڑا پیارا جملہ، کیا فرمایا؟ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسينتين لشهد العشاء، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو جو جماعت چھوڑتے ہیں نا پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز میں ایک گوشت والی بہترین نلی ملے گی، عرقا سمینا، موٹی ہڈی گوشت والی ملے گی، بیل کا شانہ ملے گا، بکرے کی یہ والی حصہ ملے گا، عشاء میں آؤ بریانی ملے گی، اپنے اپنے دور کے بہترین پکوان ذکر کر لو۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر ان لوگوں کو جو تنہا نماز پڑھتے ہیں، جو جماعت چھوڑتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر میں آج بہترین کھانے ملیں گے، بہترین پکوان ملیں گے، بہترین ہڈی ملے گی، عظیم بہترین گوشت والی، عرقاً سمینا، موٹی گوشت والی ہڈی ملے گی، اور مرماتین حسینتین، جو دو بہترین کھر جن کو پائے بولتے ہیں، مرماتین حسینتین، بہترین خوبصورت پائے ملیں گی آج عشاء میں۔ دیکھنا بھیڑ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ اللہ اکبر۔ یہ حدیث کس دور کے لیے ہے؟ اس دور کے لیے۔ صحابہ کے دور میں ایسا نہیں تھا، لیکن اسلام کی تعلیمات قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ ہمارا خالق جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ہر دور کے لوگوں کے بارے میں پتہ تھا رب العالمین کو، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا لوگ ابھی دیکھ لو، عشاء میں رکھ دو کوئی ایسا کھانا، خوشبو سے لوگ آئے، نہ بلاؤ تب بھی آئیں گے، کھانا ہے فلاں جگہ بریانی ہے، قرآن رکھو پوچھتے کیا ہے کیا ہے، حدیث سنائی جائے، آ جاؤ،
وہ تو ٹھیک ہے، مجھے پتا نہیں کھانے میں کیا، کتنے لذتیں لوگے زبان، کیا کرو گے یار؟ وہ کروڑ پتی اور لکھ پتی، وہ عیش کی دنیا میں زندگی گزارنے والا، طرح طرح کے پکوان کھانے والا، اور وہ غریب جو 24 گھنٹے میں ایک بار کھاتا ہے، دونوں ننگے بدن قبر میں جائیں، دونوں خالی ہاتھ جائیں گے، اس کی کروڑ پتیاں ہی رہ جائیں گے، وہاں جائے گا تو ہمارے صالحہ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز میں یہ ملے گا، لشہید العشاء، یہ عشاء میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو آؤ ایسا مت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض مت کرو، اپنے پھنساؤ کا اور اپنے جہنم کی طرف جانے کے سامان خود مہیا نہ کرو، جہنم سے بچنے کے اور جنت کے پانے کے سامان مہیا۔ لہذا کیا کرو؟ عشاء کی نماز، دیکھو اس میں بھی عشاء کا ذکر، ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان لوگوں کے گھروں کو جلا دو، ایسا کیوں کرو؟ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی 1487 نمبر، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم صحابہ اکرام لقد رعیتنا، ہمارے ہاں تو ایک نظریہ ہم خیال کرتے تھے، رعیتنا ہم یہ خیال کرتے تھے، ہم یہ دیکھتے تھے کہ عشاء میں نہیں آیا، فجر میں نہیں آیا، جماعت میں نہیں آیا، بہت زیادہ بیمار ہے، آ ہی نہیں سکتا، یا قد علم نفاقہ، اس کا نفاق ظاہر ہو گیا، او مریض، یہ بہت بیمار ہو گیا ہے، وَإِنَّ الْمَرِيضَ يَأْتِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةِ، ہمارے دور کا بیمار بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کے مسجد میں آتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ کچھ بیمار ایسے کہ جو ایسے سہارا لے کے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری میں اپنے حجرے سے وہ صحابہ کا سہارا لے کر کے نکلے تھے، دونوں کے کندھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھ کر کے نکلے تھے، کہا ہمارے دور میں کچھ بیمار تو ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کا سہارا لے کر کے تب بھی جماعت کے لیے آتے، اور اگر کوئی نہیں آیا تو پھر کیا سمجھتے تھے؟ 3 علامتیں۔ پہلی علامت کیا؟ جی آزان ہوئی ہے، یہاں پہ ہے ہی نہیں، اس بستی میں یہاں موجود فلاں عبداللہ، فلاں عبدالرحمن، فلاں صاحب یہاں نہیں ہے، دوسری جگہ گئے ہوئے، اسی لیے نہیں آئے جماعت، ایک۔ دوسرا، مریض شدید، سخت بیمار ہے، آ نہیں سکتا، دوسری علامت ہمارے ہاں یہ تھی۔ تیسری علامت، بیمار بھی نہیں ہے اور سفر میں بھی نہیں ہے، یہاں ہی موجود ہے، تو قد علم نفاقہ، اس کا نفاق ظاہر ہے، منافق ہے، منافق۔ جاؤ صحیح مسلم کی 1487 نمبر اٹھا کر کے دیکھ لو، اور پھر اپنے آپ پہ لکھ دو کہ میں منافق۔ کتنے سارے ایسے منافق اللہ کی قسم گھر میں موجود ہیں، بغل میں مسجد ہے، آزان ہوئی ہے، سنی ہے، پھر بھی نہیں آیا، بیمار ہے تم، موجود نہیں ہے تم، ذرا اس حدیث کے خود فیصلہ کرو۔ اللہ کے بندو سخت ترین حدیث ہے، اور یہ حدیث ہے کسی کو ٹارگٹ بنانے کے لیے، میں خود اس میں شامل، سارے مسلمان شامل ہیں، کیوں؟ امام الانبیاء کے مبارک زبان کے الفاظ سنا رہا ہوں، اور یہ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اس عذر کے باوجود جماعت سے، تو قد علم نفاقہ، اس کا نفاق ظاہر ہے۔ کون کہتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ پتہ کیا چلا؟ جماعت سے نماز پڑھنا انتہائی ضروری ہے، اور جماعت چھوڑنا انتہائی نقصان دہ۔ ایک اور حدیث سنیں، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی 1488 نمبر کی حدیث کیا ہے؟ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال شرع نبيكم سنن الهدى وإن من سنن الهدى لصليت كما يصلي هذه المتخلف ولو صليتم في بيوتكم لتركت سنة نبيكم ولو صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لزللتم۔ اتنی سخت حدیث کی ہو، اور پھر بھی ہمارے منتوں پہ
کیا فرمایا؟ کہا تمہارے نبی کا یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے کہ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اگر تم فرض نمازوں کو گھروں میں پڑھو گے، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑنے والے ہو۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَزَلَلْتُمْ، اور جب تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو تم گمراہ ہوگے، گمراہی آئے گی۔ کیوں آئی گمراہی؟ سنت چھوڑنے سے۔ کیوں آئی برائی؟ سنت چھوڑنے سے۔ سنت چھوڑیں گے بدعت آئے، سنت کو اپنائیں گے بدعت چھوٹے گی۔ کہا کہ تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو تم گمراہ ہوگے۔ اس گمراہی سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ تمہارے نبی کا یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے، شرعکم، تمہارے لیے شعائر اسلام ہے کہ فرض نماز کو جماعت سے پڑھا جائے۔ تم نبی کی سنت کو اپناؤ، چھوڑو تو گمراہ ہوگے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَمَا مِن رَجُلٍ يُحْسِنُ الطُّهُورَ، جو کوئی بھی مسلمان مرد بہترین طریقے سے گھر سے وضو کر کے ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى الْمَسْجِدِ، پھر مسجد کی طرف جاتا ہے فرض نماز کو جماعت سے پڑھنے کے لیے، کیا ملتا ہے اس کو؟ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے تین چیزیں۔ بہترین وضو کر کے گھر سے نکلا، مسجد کی طرف آیا تو کیا ہوگا؟ فَيَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً بِكُلِّ خُطْوَةٍ، ہر قدم کے بدلے ایک نیکی، ہر قدم کے بدلے ایک نیکی۔ کچھ صحابہ اکرام نے شکایت کی تھی رسول اللہ سے، ہمارے گھر دور ہیں، نماز میں آ نہیں سکتے، ہم اپنی جگہ بیچنا چاہتے ہیں، مسجد کے قریب لینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم پلاٹ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی کالج ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی کنوینٹ ہے، سوسائٹی کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، کوئی یہ نہیں دیکھتا مسجد ہے قریب میں، جی مسجد ہے تو لے لیتا۔ کچھ لوگ مسجدوں سے نفرت نہیں کرتے، او ہو جیسی آزان آئی نا آواز اٹیک پڑ گیا، پھر آزان سے اٹیک، درس قرآن سے اٹیک، درس حدیث سے اٹیک۔ مشرک اور بدعتی کو ہو سکتا ہے، مسلمان کو نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سب سے اچھی جگہ ہیں۔ کہ جب تم بہترین وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتے ہو، ہر قدم کے بدلے ایک نیکی، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تُرْفَعُ بِهَا دَرَجَةٌ، ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند، وَيَمْحُو مِنْ سَيِّئَةٍ، اور ایک خطا معاف، ایک خطا معاف، ایک درجہ بلند، ایک نیکی لکھی جائے۔ کہاں سے؟ گھر سے ابھی مسجد تک، ابھی فرض نماز جماعت سے پڑھی نہیں، پڑھے گا تو کتنا ثواب ملے گا؟ 27 درجہ زیادہ ملے گا۔ پھر اور جو ابھی آپ نے حدیثیں سنی ہے وہ سارا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا میرا طریقہ ہے، اور جو سنت کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہوگا۔ آؤ گمراہی سے بچو اور جماعت کو پابندی سے پڑھو۔ وقت نہیں ہے، اخیر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ حدیثیں پڑھیں گے نا تو حدیثوں کے اندر باب ملتا ہے، بابو ایتاء المسجد، مسجد میں آنے کا باب۔ ایسی بے شمار باب ملیں گے جس کے ماتحت حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک صحابی رسول نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عذر لے کر کے چلے گئے۔ کیا کہ اللہ کے نبی میں مسجد میں نہیں آ سکتے۔ 1488 نمبر کی روایت، حدیث سنو۔ عن عبداللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتى رجل على النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له في بيته فرخصه، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فعجبه۔ عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ کے نبی کے پاس ایک روز 3 عذر لے کر کے آئے۔ کیا کہا؟ انا رجل ذلیل البصر شاسع الدار وليس لي قائد يقودني الى المسجد۔ اللہ کے نبی، میرا گھر تھوڑا مسجد سے دور ہے اور میں نابینا ہوں، مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے۔ 3 عذر، لانے والا کوئی نہیں، نابینا ہوں، کیا تھوڑا مسجد سے دور ہے، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے میں فرض نماز گھر میں پڑھ لوں؟ یعنی اس ثواب کے ساتھ 27 درجہ وہاں ملے گا، میں گھر میں پڑھ لوں۔ فرخص له، اللہ کے نبی نے اجازت دی، کہاں تم گھر میں پڑھو۔ جب وہ جانے لگے تو واپس بلایا، یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، اپنی جانب سے نہیں کہتے، فوراً وحی آئی، فوراً بلایا، اور بلانے کے بعد کیا کہا؟ هل تسمع النداء، اذان کی آواز سنتے ہو؟
صحابی رسول سچے تھے، بہانہ نہیں جیسے آج کوئی سنتا بھی ہے کیا کہہ دے گا نہیں آتی نہیں۔ کہاں سنتا ہوں؟ کہا فعجب، مسجد میں نماز پڑھنی پڑی، فرض نماز جماعت سے مسجد میں پڑھی پڑی۔ کتنے عذر پیش کیے تھے؟ 3۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے ایک دن اور ایک عذر لے کر کے آئے، چوتھا عذر کیا کہا آ کر کے؟ ان بین بیتی و مسجدی شجرا و نخلا، اللہ کے نبی میرے گھر اور مسجد نبوی کے درمیان جھاڑیاں ہیں۔ آج کی مسجد نبوی آج کا مدینہ نہیں تھا، وہ جھاڑیوں والا تھا۔ میں کبھی فجر میں نکلوں اور کسی جھاڑی میں الجھ کر کے گر جاؤں، زخمی ہو جاؤں، چوٹ لگ جائے، کیا میں گھر میں پڑھ سکتا ہوں؟ هل تسمع حی علی الصلاۃ، سنتے ہو آؤ نماز کے لیے؟ کہا ہاں سنتا ہوں اللہ کے نبی۔ کہا فعجب، چوتھا عذر بھی نہیں مانا۔ ایک دن پانچواں عذر لے کر کیا کہا؟ ان المدینہ کثیرۃ العنان والصداع، اللہ کے نبی مدینے کے اندر درندے ہیں، درندے جانور، میں نکلوں اور کوئی درندہ مجھے کھا لے، اب مجھے اجازت دیں گے میں گھر میں پڑھ لوں؟ وہ مدینہ تھا اس وقت کا، کیا مجھے اجازت دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا هل تسمع حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف سنتے ہو؟ کہا ہاں سنتا ہوں۔ فعجب، آنا پڑے گا۔ کتنے عذر ہوئے؟ 5 عذر۔ محاسبہ بھی کرتے جائیں، ہمارے پاس یہ عذر ہیں جن لوگوں کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، صحیح سلامت ٹانگیں دی ہیں، صحت و تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، مال و دولت دیا ہے، ساری عیشائش دی ہے، آرام سے سوتے ہیں، وہ پنکھے ہیں، کولر ہیں، فریج ہے، سب کچھ ساری عیش ہے، پھر بھی فجر جماعت سے نہیں۔ چھٹا عذر، اور بندہ ایسا عذر کہ دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ دیکھو کیا تڑپ تھی، کیا کہنے لگے؟ چھٹا عذر کس انداز سے کہا؟ انا کما ترانی، اللہ کے نبی میں کیسا ہوں آپ دیکھ رہے ہو، مجھے نہیں پتا، نبی نے آدمی کو اپنا نہیں پتا، کہا انا کما ترانی، میں کیسا ہوں آپ دیکھ رہے ہو، آپ کو پتا ہے، ورقہ عظمی وجبر سنی، لیکن اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اب مجھے اجازت دیں کہ میں گھر نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی نے پھر وہی جملہ کہا سنتے ہو ندا؟ کہاں سنتا ہو، کہاں پڑے گا۔ سوچو 6 عذر عبداللہ ابن ام مکتوم نے پیش کیے تھے، پھر بھی کہاں آگے نماز پڑھتے تھے؟ ارے مجھ سے کئی گنا آپ ہم سے زیادہ ہیں وہ نابینے جو جماعت کی پابندی کرتے تھے صحابی رسول۔ ہمارے ہاں جماعت سے نماز پڑھنے کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کہتے نماز پڑھنا کبھی بھی پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں گے، کبھی بھی اٹھ کے پڑھ لیں گے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے آپ نے محاسبہ کرنا، جو لوگ جماعت سے نماز کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں، وہ سوچ لینا کہ کیا وہ نابینا ہے، کیا وہ لنگڑے لولے ہیں، کیا ان کو فالج پڑا ہوا ہے، کیا ان کو تکلیف ہے، کیا وہ بیمار ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر دوسرا یہ سوچنا کہ میں کیا یہاں نہیں ہوں، وہ بھی نہیں ہے، تو پھر تیسرا خود ہی کہہ دینا کہ اب تو میں منافق ہوں، اب تو میں منافق ہوں، اگر میرے پاس یہ عذر نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کئی حدیثیں ہیں، 6-7 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کی اہمیت کے تعلق سے اور جماعت سے نماز نہ پڑھنے کے نقصان کے تعلق سے۔ آخری حدیث بات ختم کرتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی 973 نمبر کی روایت اور سخت ترین روایت 973 عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن ترک الجماعہ الا من عذر، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہے جس نے جماعت چھوڑی۔ صحیح روایت، جس نے جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑا، تنہا پڑھا، اس کی نماز نہیں ہے الا من عذر۔ ہاں عذر، عذر کیا؟ وہ ابھی آپ نے سنے، بہت بیمار ہے، نہیں جا سکتا، موجود ہی نہیں ہے، دونوں عذر، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن موجود بھی ہے، بیمار بھی نہیں، صحت و تندرستی ہے، اور من سمع النداء، اس حدیث کا شروع کا الفاظ ہے من سمع النداء، جس نے اذان کی آواز سنی اور پھر نماز کے لیے نہیں آیا، اس کی نماز نہیں ہے۔ ہاں اگر عذر ہے تب۔ اللہ کے بندو، اذان کی آواز بھی سن لی، بیمار بھی نہیں ہے، موجود بھی ہے، اور پھر ہم اپنی دکان سے مسجد نہیں آئے، اپنے گھر سے مسجد نہیں آئے اور جماعت سے نماز نہیں پڑھی، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایسے ہی ہے، یوں ہی سننے اور کہنے لائق ہے؟ جس کو چیک کرنی ہو
جاؤ المکتبۃ الشاملہ یہ ایپ ہو، اس سے چیک کر لو، اسلام 360 اس سے چیک کر لو، احادیثوں کی کتابیں نہیں ہیں، یہ رکھی ہیں ہمارے پاس یہاں مسجد میں، ساری سیاستہ کی ساری کتابیں موجود ہیں، آؤ لے جاؤ۔ مسلم 1436 سے لے کر 1495 تک صرف مسلم کی حدیثیں پڑھ کے دیکھو جواب کتاب، صرف مسلم شریف کی۔ جاؤ بخاری شریف کی 640 سے لے کر 660 تک پڑھ کر کے دیکھو، سنن ابو داؤد کی دیکھو، سنن ترمذی کی دیکھو، سنن ابو داؤد کی 550 سے لے کر 570 حدیثیں دیکھو، کتنی حدیثیں جماعت کی اہمیت کے تعلق سے ہے اور جماعت چھوڑنے کی کباہت کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو سستیاں ہمارے اندر جماعت سے نماز نہ پڑھنے کے تعلق سے ہے، یا اللہ اس کو دور فرما، یا اللہ اس خطبے کو ہمارے لیے ثمرآور بنا، یا اللہ ہمیں پابندی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما، یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ جو مومنین جا چکے ہیں یا اللہ تو ان کی بخشش فرما۔ ایک خاص بات، اللہ کے گھر میں ہم آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہمیں وضو کے لیے پانی بھی چاہیے اور روشنی کے لیے لائٹ بھی چاہیے، ہوا کے لیے پنکھا بھی چاہیے۔ کیا ہم ہر جمعہ کو 100 روپیہ اس مسجد میں دے سکتے ہیں؟ عام آدمی 100 روپے نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے۔ ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم 100 روپے ڈالا کریں گے جمعے کے لیے، کم سے کم 100 روپے ڈالا کریں۔ جو لوگ زیادہ کی حیثیت رکھتے ہیں وہ زیادہ رکھیں، جو لوگ 4 جمعے کا ایک ساتھ ڈالتے ہیں، اگر ہم 30 آدمی 100 روپے ڈالیں گے تو 3000 روپے ہو گئے ہمیں، اور اس انداز سے اگر ہوگا تو ہمارے یہ اخراجات نکلیں گے۔ ہم نہیں جانتے ہیں، جو چیز بناتا ہے نا، جو خرچ کرتا ہے نا، جس نے جو قرض دینے ہیں نا، جس نے جو چیز لانی ہے نا، اس کو پتا ہے، عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا۔ عام آدمی کو اپنے گھر کا تو پتا ہے نا، اگر اپنے گھر کا پتا ہے تو اللہ کے بندوں مسجدوں کا خاص خیال رکھا کرو، اپنی حلال کمائی میں سے 100 روپے ہر بندہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے انفاق کو قبول کرے۔ ربنا تقبل منا